عزیز طلباء اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہر طرح کے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما کر دنیا و آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد طلباء کو یہ بتانا ہے کہ اگر وہ سالانہ امتحان میں املا کے اغلاط کو درست نہیں کریں گے تو ان کے تقریباً ہر سوال میں آدھے نمبر کٹ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ طلباء اپنے پرچے میں کس کس طرح کی غلطیاں کر سکتے ہیں، اور اگر ان غلطیوں کو درست کر لیں تو بہت اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زیر نظر تصویر میں طالب علم نے صفائی کا خیال بالکل نہیں رکھا۔ لفظ آندھیوں میں یہ کہ شوشے نہیں بنائے اور 2 نقطے نہیں لکھے۔ اس کے بعد اونچی میں وہ چھوڑ دی اور دیوار چمن میں یہ کہ 2 شوشے بنا دیے۔ کرتے رہو لکھنا تھا اور رہوں لکھ دیا۔ اس طرح ایک ہی شعر میں تقریباً 1 2 3 اور 4 غلطیاں طالب علم سے سرزد ہو گئیں۔ یہاں دیکھیے تو طالب علم نے لکھا ہے کہ شاعر نے پاکستان کی خواب کی تعمیر۔ خواب کی تعبیر درست ہوتا ہے، تعمیر نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں سین کے 3 شوشے اور ایک تے کا شوشہ بنانا تھا جو کہ اس نے چھوڑ دیا اور یوں یہ لفظ غلط ہو گیا۔ اس کے بعد کے لکھنا تھا تو اس نے کے لکھ دیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ طالب علم نے لکھا مشکلات دیکھنی پری، پڑھی لکھنا تھا پری لکھ دیا۔ اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو قربانیاں بھی دینی پڑی، دینی پڑی، پڑھی لکھنا تھا اور پڑھی لکھ دیا۔ اس کے بعد سفر کیا لکھنا تھا جبکہ اس نے صفر کیا لکھ دیا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ طالب علم نے مصنف کا نام لکھا ہے اور مصنف میں سواد کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس سے نیچے دیکھیں تو سبق کا نام طالب علم نے لکھا ہوا ہے۔ سبق کا نام نہیں ہوتا بلکہ سبق کا عنوان ہوتا ہے، اور سبق میں بے کا شوشہ طالب علم نے چھوڑ دیا ہے، یوں یہ غلطیاں ہو گئیں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ طالب علم نے موضوع نہیں لکھا، منظر بھی نہیں لکھا۔ اس کے بعد السلام علیکم میں لام چھوڑ دیا جبکہ وعلیکم السلام میں الف اضافی طور پر ڈال دیا۔ اس کے بعد حال کا معنی ہوتا ہے بڑا کمرہ، اور یہاں پہ طالب علم نے لکھنا تھا حالت کے بارے میں، حال۔ جی بہتر کو بھی اس نے بچے نے غلط لکھ دیا ہے، اور گھر پہ لکھ دیا ہے، پہ لکھنا تھا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصروفیات کو سواد کی بجائے سین سے لکھ دیا گیا ہے۔ مشکلات ہے لکھا ہے، طالب علم نے مشکلات ہیں لکھنا تھا۔ اس کے بعد سب میں ایک شوشہ کم ڈالا ہوا ہے۔ اس سے نیچے دیکھے تو پریشانی کو بھی غلط انداز سے لکھا ہوا ہے، یہ ملا کے لکھنی تھی شین کے ساتھ لیکن الگ الگ لکھ دی گئی۔ اس تصویر میں طالب علم نے بالکل کو بالکل غلط لکھا ہوا ہے، اور تھا لفظ کی جو بناوٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں مرضی کو زے سے تحریر کیا گیا ہے جبکہ مرضی جو ہے وہ ذات چھوٹی زی ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اصل کو سین سے تحریر کیا گیا ہے جبکہ اصل جو ہے وہ سواد سے ہوتا ہے۔ لفظ بیٹا میں دیکھیں تو 4 شوشے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ صرف 3 شوشے ہوتے ہیں، ایک بے کا، ایک یہ کا اور ایک ٹے کا۔ آگے صفائی میں دیکھیں تو صفائی میں سواد کا شوشہ نہیں تحریر کیا، اور یوں یہ جو دونوں لفظ ہیں وہ غلط بن جاتے ہیں۔ لفظ عذاب میں زے نہیں آتی بلکہ زال آتا ہے۔ طالب علم نے یہ کہانی لکھی ہے اور اس میں لفظ بچہ جو لکھا ہے وہ غلط لکھا گیا ہے، یہاں لڑکا لکھ دینا زیادہ مناسب تھا۔ اسی طریقے سے اصل میں شوشہ نہیں لکھا۔ زائے کو طالب علم نے زواد الفضا یہ لفظ یا لکھا ہوا ہے جبکہ زائے زواد الفضا حمزہ عین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بکڑیاں لکھا ہے جبکہ اصل لفظ ہے بکریاں۔
ای شیٹ میں سوال کا نمبر اور جز نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، لہذا اس کو دوبارہ سے لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں، اور کسی طرح کا کوئی ڈیزائن، کوئی پھول بنانا صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اس سے نقصان یہ ہے کہ آپ کا پرچے میں کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، مکالمہ لکھنا رہ جائے گا یا خط لکھنا رہ جائے گا، لہذا کسی قسم کا کوئی بھی پھول وغیرہ بنانا مناسب نہیں ہے۔